السلام علیکم۔ ہاسپٹل فارمیسی کے اندر آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے، اور لیکچر نمبر 1 کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو ہاسپٹل فارمیسی۔ ہم پڑھیں گے کہ ہاسپٹل فارمیسی کے متعلق کہ اس کا ہاسپٹل کے اندر کیا رول ہے، وٹ از ہاسپٹل فارمیسی، وٹ is the importance of hospital pharmacy in hospital, what is the relation of pharmacist with the hospital pharmacy۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں آج ہم اپنے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ فارماسسٹ کا ہاسپٹل فارمیسی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا ہاسپٹل فارمیسی ہاسپٹل کے اندر کیوں ضروری ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ Hospital pharmacy is the department of hospital where medicines are supplied to all departments of hospitals and to in and out patients, where all pharmaceuticals are prepared, where narcotics and prescribed drugs are dispensed, where injectables are prepared, where biologicals are stored and dispensed, where all dispensing, compounding and distribution of medicine take place under the supervision of legally qualified and competent pharmacists۔ ہاسپٹل فارمیسی جو ہے ہاسپٹل کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں where medicines are supplied to all departments in and out patient، جہاں پر جو ہے دوائیاں جو ہیں ہاسپٹل کے تمام ڈپارٹمنٹس کو، چاہے وہ انڈور ڈپارٹمنٹ ہو یا وارڈس ہوں یا او پی ڈی ڈپارٹمنٹ ہو، یا او پی ڈی کے اندر جو ہے وہ دوائیاں پہنچائی جاتی ہیں، سپلائی کی جاتی ہیں۔ یعنی ہاسپٹل کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں، چاہے وہ وارڈس ہیں، وارڈس کے اندر فارمیسی ہے، جو وارڈ کے اندر پیشنٹ ایڈمٹ ہیں ان کو دوائیاں پہنچانی ہیں، یا ایمرجنسی فارمیسی ہے، ایمرجنسی کے اندر جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو دوائیاں پہنچانی ہیں، یا او پی ڈی کے پیشنٹ جو ہیں جہاں پر مریضوں نے آنا ہے، پیشنٹس نے آنا ہے، ڈاکٹر کو چیک کروا کر اپنی دوائی لے لینی ہے، تو وہاں پر دوائیاں، یا اور ہاسپٹل کی کوئی کیا کہتے ہیں فارمیسی ہے جہاں پر جو ہے پیشنٹ آ کر اپنی دوائیاں لیں گے، تو ہر جگہ ہاسپٹل کے تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے دوائیاں پہنچائی جاتی ہیں۔ ویئر آل فارماسیوٹیکل آر پریپیئرڈ، جہاں پر جو ہے محدود پیمانے پر کچھ دوائیاں جو ہیں خود پریپیئر کی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں۔ کچھ کریمز ہو گیا جو کہ ہمیں مارکیٹ سے یا فارمیسی سے وہ بنی بنائی نہیں ملتی، تو ہم کیا کرتے ہیں جی ان کریمز کو، لوشنز کو، یا سولیوشن ہوتے ہیں ان کو خود وہاں پر جو ہے فارماسسٹ جو ہے ان کو ہاسپٹل فارمیسی کے اندر پریپیئر کرتا ہے۔ وہاں پر کمپاؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے جہاں پر جو ہے ان لوشنز کو، کریمز کو جو ہے پریپیئر کیا جاتا ہے۔ ویئر آل فارماسیوٹیکلز آر پریپیئرڈ، where narcotics and prescribed drugs are dispensed، جہاں پر جو ہے بنیادی طور پر کوئی بھی پیشنٹ اپنی پرسکرپشن لے کر آیا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی پیشنٹ جو ہے انزائٹی کا شکار ہے، یا اور کوئی وہاں پر جو ہے سکون کی ادویات یا نشہ آور ادویات یا نیند کی جو گولیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ بھی پیشنٹ کو جو ہے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق جو ہے ان کو دی جاتی ہیں۔ where injectables are prepared، اب ہاسپٹل فارمیسی کے اندر کچھ ایریا مخصوص ہوتا ہے کمپاؤنڈنگ کے لیے، یا وہ کمپاؤنڈنگ ایریا کہلاتا ہے، جہاں پر جو ہے انجیکٹیبلز ہو گیا، یہ ٹوٹل پینٹل نیوٹریشن TPN جسے کہتے ہیں، کہ ہم ہر پیشنٹ کا اس کے مطابق جو ہے اس کے سولیوشن جو ہے یا میڈیسن جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں۔ اب کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کچھ وائٹامنز اور کیا کہتے ہیں منرلز کی کمی ہے، تو ہمیں وہ مخصوص منرل یا وائٹامن جو ہے اس پیشنٹ کو دینے ہیں، تو ہم وہاں ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ خود مکس کر کے ان کو پریپیئر کریں گے، تو وہ پھر پیشنٹ کو ہم جو ہے دیتے ہیں، ڈسپینس کرتے ہیں۔ اسی طرح ویئر بایولوجیکل آر اسٹورڈ اینڈ ڈسپینس، بایولوجیکل جو کیا کہتے ہیں جانداروں سے سیلز لے کر کچھ ادویات جو ہے ہم اسٹور بناتے ہیں، ان کو اسٹور کرنے کے لیے بھی وہاں پر جگہ ہونی چاہیے۔ یعنی
یہ بیالوجیکل جو ویکسینز وغیرہ ہمارے پاس آتی ہیں یہ ساری بیالوجیکلز میں آتی ہیں، یہ بھی وہاں پر جو ہیں اسٹور ہوتی ہیں. where all dispensing, compounding and distribution of medicine take place under the supervision of legally qualified and competent pharmacists. یعنی کہ پوری ہاسپٹل فارمیسی کی جتنی بھی ڈسپینسنگ ہوتی ہے، پیشنٹس کو دوائیاں جو ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں، یا پیشنٹ کو دوائیاں ادویات جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہیں، یا پیشنٹ کی پرسکرپشن کے مطابق کچھ ادویات وہاں پہ تیار کی جاتی ہیں، کمپاؤنڈنگ کی جاتی ہے کہ مختلف جو ہے وہ ایکٹیو انگریڈینٹ لے کر کوئی کریم بنا دی یا لوشن بنا دیا، یا کیا کہتے ہیں آئی وی سولیوشن جو ہے وہ پریپیئر کر دیا پیشنٹ کے لیے. تو محدود میں پیمانے پر جو ادویات وہاں پر چھوٹے پیمانے پر خود جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ والی ادویات. اور ان ادویات کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے پورے ہاسپٹل کے اندر انڈر دا سپرویژن آف فارماسسٹ، یعنی کوالیفائڈ مستند جو ہے فارماسسٹ کی زیر نگرانی کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے اس جگہ پر ہو رہی ہوتی، جس جگہ پر ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہاسپٹل فارمیسی. یعنی ہاسپٹل فارمیسی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہاسپٹل کے تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر، چاہے وہ ان پیشنٹ ہیں ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ پیشنٹ ہیں یا او پی ڈی پیشنٹ ہیں، ان کو ادویات دیتا ہے، جہاں پر دوائیاں جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں، جہاں پر کیا کہتے ہیں نشہ آور، نیند آور ادویات جو ہے ان کو بھی پیشنٹ کو دیا جاتا ہے. کچھ انجیکٹیبلز جو ہوتے ہیں، آئی وی انفیوژن جو ہوتے ہیں، یا پیشنٹ کے نیوٹریشنل انفیوژن جو ہوتے ہیں وہ بھی تیار کیے جاتے ہیں، جہاں ویکسین وغیرہ سٹور کی جاتی ہیں، جہاں تمام قسم کی دوائیاں تیار کی جاتی ہیں یا جو ہے پیشنٹ کو دی جاتی ہیں. اور پورے کے پورے ہاسپٹل کے اندر جتنی بھی ادویات جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہیں فارماسسٹ کی زیر نگرانی، اس کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے یہ تمام ادویات جو ہے پورے ہاسپٹل کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں ہاسپٹل فارمیسی. اب ہاسپٹل فارمیسی کے اندر، ہاسپٹل فارمیسی میں ہم آگے ڈسکس کریں گے ہاسپٹل، کہ وہ ہاسپٹل ہی ہوتا ہے جہاں پر جو ہے ہاسپٹل فارمیسی موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاسپٹل از ہیلتھ کیئر یونٹ، یہ صحت کا ایک ایسا ادارہ ہے which incorporates a combination of specialized scientific equipments and functioning trained and certified professional working as a team for the common purpose of providing good medical treatment and services to patient. ہاسپٹل صحت کا ایک ایسا ادارہ ہے یا ایسا یونٹ ہے جہاں پر جدید تحقیقی علمی آلات ہوتے ہیں، اور ایک پراپر تربیت یافتہ مستند یافتہ ایک ٹیم جو ہے جس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے اچھی علاج و معالجے کی جو ہے سہولیات مہیا کر سکیں. ایسے ادارے کو، ایسے یونٹ کو ہاسپٹل کہا جاتا ہے. اب ہاسپٹل کے اندر جو ہے دو طرح کے پیشنٹ آتے ہیں. ایک پیشنٹ کو کہتے ہیں ہم ان پیشنٹ، اور جو دوسرے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آؤٹ پیشنٹ یا آؤٹ ڈور پیشنٹ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان پیشنٹ یا ان ڈور پیشنٹ کیا ہوتا ہے. A patient who stays in hospital while receiving medical treatment، کہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر قیام کرتا ہے، چاہے وہ 1 دن کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ 6 گھنٹے کے لیے کرتا ہے، یا مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، جتنے دن کے لیے بھی کرتا ہے، جب تک کہ اس کا علاج ہاسپٹل کے اندر ہو رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ان ڈور پیشنٹ. فار ایگزامپل کہ کوئی بھی پیشنٹ ہاسپٹل کے اندر آیا، ہاسپٹل کے اندر آ کر جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گیا، ہم وہاں پر اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ 1 دن کے لیے 24 آور کے لیے وہاں پر ایڈمٹ رہا، تو وہ انڈور پیشنٹ ہوگا. اس طرح کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمرجنسی کے اندر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ایمرجنسی میں اس کو فوراً ایڈمٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ 3 یا 4 گھنٹے بعد اس کو جو ہے فرسٹ ایڈ دے کر اس کو اسٹیبل کر دیا جاتا ہے. وہ پیشنٹ پھر خود جو ہے چل کر گھر جا سکتا ہے، تو اس کو انڈور پیشنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈور پیشنٹ میں وہ پیشنٹ آتے ہیں جو خود فزیکلی جو ہے وہ چل پھر نہ سکتے ہوں، ان کو ہاسپٹل کے اندر جو ہے ہم ایمرجنسی کے اندر یا کسی حادثے کی صورت میں ہم ہاسپٹل کے اندر لے کر آئیں، یا ان کو ڈیزیز کی جو کنڈیشن ہے
وہ بہت زیادہ حد تک بگڑ چکی ہو اور وہ پیشنٹ آ کر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہونا پڑے اس کو، تو اس کو انڈور پیشنٹ کہتے ہیں. A patient who stays in hospital while receiving medical treatment. نمبر سیکنڈ ہے جی آؤٹ پیشنٹ یا آؤٹ ڈور پیشنٹ. او پی ڈی کے اندر جتنے بھی پیشنٹ جاتے ہیں ان کو آؤٹ ڈور پیشنٹ کہا جاتا ہے. یا پیشنٹ who does not stay in hospital while he is being treated. یعنی کوئی بھی پیشنٹ جو ہے اس کا علاج ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل سے جو ہے وہ ہو رہی ہو لیکن وہ ہاسپٹل میں قیام نہ کرتا ہو. یعنی وہ پیشنٹ ہاسپٹل گیا ہے، ڈاکٹر کو اس نے چیک کروایا ہے، چیک کروا کر اپنی فارمیسی سے جو ہے ادویات لی ہیں اور وہ واپس آ گیا. تو ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آؤٹ پیشنٹ یا آؤٹ ڈور پیشنٹ کہتے ہیں. ہاسپٹل کے اندر ایک او پی ڈی بنی ہوتی ہے، اس او پی ڈی کے اندر پیشنٹ خود جو ہے، جس طرح کسی پیشنٹ کو فیور ہے، نزلہ زکام کھانسی ہے، ٹھیک ہے، ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر جائیں گے، خود چل کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں. اگر ان کی لیبس ہونی ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیبس کرواتے ہیں. لیبس کو چیک کرنے کے بعد جو ہے ڈاکٹر ان کی جو ہے پرسکرپشن لکھتے ہیں. وہ فارمیسی میں جاتے ہیں، اپنی ادویات لیتے ہیں، وہاں سے میڈیسن لیتے ہیں اور واپس گھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ جو ہے آؤٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں. یا ایون کہ کچھ ایسی ڈیزیز بھی ہیں جس طرح ہیپاٹائٹس ہے یا ٹی بی ہے. اب ہیپاٹائٹس یا ٹی بی کا پیشنٹ جو ہے وہ فزیکلی جو ہے انیشل کنڈیشن میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے، چل پھر سکتا ہے، کہیں آ جا سکتا ہے. تو ایسا پیشنٹ جب ہاسپٹل کے اندر جائے گا تو ڈاکٹر اس کا جو ہے چیک کرے گا، اس کا فزیکل ایگزامینیشن کرے گا، اس کو جو ہے لیبس لکھ کر دے گا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا کے لے آؤ. وہ ٹیسٹ اپنے کروا کر ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کو چیک کروائے گا، ڈاکٹر اس کو جو ہے ہیپاٹائٹس یا ٹی بی کی دوائیاں لکھیں گے. تو وہ اپنی پرسکرپشن لے کے فارمیسی میں جائے گا، فارمیسی سے جو ہے اپنی ادویات جو ہے لے گا، وہاں سے اس کو ادویات کا میڈیسن کا سمجھا دیا جائے گا، وہ اپنی دوائیاں لے کر واپس چلے جائے گا. اب اس پیشنٹ نے جو ہے ہاسپٹل میں قیام نہیں کیا، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر اپنے آپ کو چیک کروایا، ڈاکٹر نے چیک کیا، ادویات لی اور واپس آ گیا. تو ایسے پیشنٹ جو ہے ان کو آؤٹ ڈور پیشنٹ کہا جاتا ہے. منیمم اسٹینڈرڈ فار فارمیسی ان ہاسپٹل. اب ہاسپٹل کے اندر ہاسپٹل فارمیسی کے وہ کیا کم سے کم معیارات جو ہیں وہ ہونے چاہیے کہ وہ ہاسپٹل فارمیسی جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکے، وہ چل سکے یا اس کو بنایا جا سکے. منیمم اسٹینڈرڈ فار فارمیسی ان ہاسپٹل میں نمبر 1 ہے جی ہاسپٹل فارمیسی شوڈ بی ویل آرگنائزڈ انڈر دا سپرویژن آف پروفیشنل فارماسسٹ. یعنی ہاسپٹل فارمیسی جو ہے یہ اچھے طریقے سے منظم ہو اور اس کو جو ہے فارماسسٹ جو ہے اپنی زیر نگرانی چلا رہا ہو. نمبر 2 ہے ڈیل ود ان اینڈ آؤٹ پیشنٹ ود کمپاؤنڈنگ اینڈ ڈسپینسنگ. اب ہاسپٹل فارمیسی جو ہے اس کے اندر چاہے وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ پیشنٹ ہیں یا او پی ڈی پیشنٹ ہیں، وہ دونوں پیشنٹ کو جو ہے ڈیل کرتی ہے. دونوں پیشنٹ کو جو ہے ان کی ادویات جو ہے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق اگر تیار کرنی ہے تو وہ تیار کرے، اگر تیار نہیں کرنی تو وہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے جو ہے وہ نسخے کے مطابق جو ہے ان کو دوائیاں جو ہے وہ ان کو مہیا کر سکے. نمبر 3 ہے جی ڈیزائن اسپیس اسٹوریج اینڈ پیکیجنگ ایریا. اس ہاسپٹل کے فارمیسی کے اندر یا اس جگہ کے اندر جو ہے خاص جگہ جو ہے مخصوص ہونی چاہیے جہاں پر جو ہے ان ادویات کو سٹور کیا جا سکے، جہاں پہ تمام دوائیوں کو جو ہے محفوظ کیا جا سکے، سٹور کیا جا سکے اور ان کی جو ہے پیکنگ بھی کی جا سکے. کیونکہ بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کی ہاسپٹل کے اندر پیکنگ کرنی ہوتی ہے یا ہاسپٹل نے مخصوص لحاظ سے خود اپنی پیکنگ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. یا جب پیشنٹ کو میڈیسن جو ہے ڈسپینس کی جاتی ہیں، ان کو دی جاتی ہیں، تو پھر ان کو جو ہے انڈیویجول پیشنٹ کے حوالے سے، انڈیویجول پیشنٹ کے لحاظ سے جو ہے ان کو پیک کیا جاتا ہے. نمبر 4 ہے جی ریفریجریٹر فار تھرمولائبل پروڈکٹس. ایسی تمام ادویات جو ہاسپٹل فارمیسی کے اندر موجود ہو جو کہ زیادہ ٹمپریچر پر جو ہے ٹھیک نہ رہ سکتی ہو یا ان کی ایفیکیسی خراب ہو جاتی ہو، تو ان کے لیے وہاں پر ریفریجریٹر بھی موجود ہونا چاہیے. نمبر 5 ہے پراپر لائٹننگ اینڈ وینٹیلیشن. ہاسپٹل فارمیسی کے اندر پراپر جو ہے لائٹ کا انتظام ہونا چاہیے اور وہاں پر وینٹیلیشن یعنی ہوا کا جو انتظام ہے وہ بھی موجود ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ منیمم سٹینڈرڈ ہیں
ہاسپٹل فارمیسی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر ویل آرگنائز ہونی چاہیے، انڈر دا سپرویژن آف فارماسسٹ ہو، کہ وہاں فارماسسٹ کی زیر نگرانی جو ہے وہ پوری کی پوری ہاسپٹل فارمیسی جو ہے وہ کام کر رہی ہو، ان اینڈ آؤٹ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کر سکے، اس کے اندر اسٹوریج اور پیکجنگ ایریا ہونا چاہیے، تھرمولائبل جتنی بھی میڈیسن ہیں یا پروڈکٹس ہیں ان کے لیے ریفریجریٹر ہونا چاہیے، پراپر لائٹنگ اور وینٹیلیشن ہونی چاہیے۔ اب ہاسپٹل فارمیسی کے اندر دو طرح کے سٹاف ہوتے ہیں جو ہاسپٹل فارمیسی کو چلاتے ہیں، نمبر 1 ہے جی پروفیشنل اینڈ نمبر 2 ہے جی نان پروفیشنل۔ اب پروفیشنل کے اندر جو ہے وہ ہاسپٹل کا سب سے پہلے جو ہے آ جاتا ہے ہاسپٹل فارمیسی کا HOD، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا ڈائریکٹر آف فارمیسی سروسز، ٹھیک ہے، ہاسپٹل فارمیسی کو جو چلانے والا جو بندہ ہوتا ہے یا اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم ڈائریکٹر آف فارمیسی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ نمبر 2 ہے جی اسٹاف فارماسسٹ، یعنی اس کے جو ہے اسسٹنٹ جو ہوگے یا اس کے جو ہے سب آرڈینیٹ ہوگے جو اس کے ساتھ مل کر جو ہے ہاسپٹل فارمیسی کا کام کرتے ہیں، انہیں اسٹاف فارماسسٹ کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے جی فارمیسی ٹیکنیشین، ٹھیک ہے، یہ تین جو ہیں یہ پروفیشنل اسٹاف ہوتا ہے ہاسپٹل فارمیسی کا، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹر آف فارمیسی سروسز جو کہ پوری ہاسپٹل فارمیسی کا انچارج ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسٹاف فارماسسٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ اسٹاف فارماسسٹ کے ساتھ جو ہے فارمیسی ٹیکنیشین ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے جی نان پروفیشنل اسٹاف۔ اب نان پروفیشنل اسٹاف کے اندر سب سے پہلے کلیریکل اسٹاف آ جاتا ہے، جتنا بھی کلیریکل ورکس ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، وہ کلیریکل اسٹاف کرتا ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے ڈیلیوری اسٹاف۔ ڈیلیوری اسٹاف وہ اسٹاف ہوتا ہے جو ہاسپٹل فارمیسی سے مین فارمیسی جو ہوتی ہے اس سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے دوائیوں کی سپلائی کو، میڈیسن کی جو ہے سپلائی اور اسٹوریج کو جو ہے وہ یقینی بناتا ہے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر ایمرجنسی فارمیسی ہے، OPD فارمیسی ہے یا وارڈ فارمیسی ہے، ان کے اندر جو ہے دوائیوں کو جو ہے ڈلیوری کو، وہاں پر دوائیوں کو پہنچانے کو جو ہے وہ یقینی بناتا ہے۔ تو یہ دو کیا کہتے ہیں ہاسپٹل اسٹاف ہوتے ہیں، ایک پروفیشنل اسٹاف ہوتا ہے ہاسپٹل فارمیسی کے اندر، دوسرا جو ہے نان پروفیشنل اسٹاف ہوتا ہے ہاسپٹل فارمیسی کے اندر۔ اب جو ہاسپٹل فارمیسی کا ڈائریکٹر ہے یا انچارج ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ رسپانسبلٹیز آف فارمیسی ڈائریکٹر آف فارمیسی سروسز۔ نمبر 1 ہے پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ دا پالیسی۔ اس میں اپنی ڈائریکٹر آف فارمیسی کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری فارمیسی کے حوالے سے جو ہے ہاسپٹل فارمیسی کی پلاننگ کرتا ہے، اسے منظم کرتا ہے اور جتنی بھی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اسٹاف کو بتا کر جو ہے ان کے اوپر جو ہے پلاننگ کرواتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کرواتا ہے، یعنی اس پہ عمل درآمد کرواتا ہے۔ نمبر 2 اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جی جتنا بھی ہاسپٹل کے اندر جو ہے فارماسیوٹیکل کی پریپریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے پیمانے پر جتنے بھی جو ہے چاہے وہ اسٹیرائل ہے، ٹھیک ہے، TPN پریپیئر ہو رہا ہے، IVF مکسچر ہو رہا ہے یا سولیوشن جو ہے ڈفرینٹ قسم کے ہاسپٹل کے اندر پریپیئر ہوتے ہیں، یا لوشنز ہو گیا، کریمز ہو گیا، اس طرح کی اور ادویات جو ہمیں بازار سے نہیں ملتی، ہم پیشنٹ کے حوالے سے انڈیویجول پیشنٹ کے حساب سے ان میڈیسن کو خود وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے پریپیئر کرتے ہیں، کہ فارمیسی جو ہے کمپاؤنڈنگ ایریا کے اندر ان کو پریپیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یقینی بنانا، اس کی تیاری کو یقینی بنانا یہ بھی ڈائریکٹر آف فارمیسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مینٹیننس آف ریکارڈ، ہاسپٹل فارمیسی کا جتنا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا۔ انسپیکشن آف فارماسیوٹیکل سپلائی، ہاسپٹل کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنی بھی ادویات جو ہے میڈیسن جو ہے وہ سپلائی ہو رہی ہیں ان کی انسپیکشن کرنا، ان کو جانچنا، یہ بھی ڈائریکٹر آف فارمیسی کی جو ہے رسپانسبلٹیز میں سے ہے۔ نمبر 5 ہے امپلیمنٹنگ دا ڈیسیجن آف فارمیسی اینڈ تھیراپیوٹک کمیٹی۔ اب جتنے بھی فارمیسی کے اندر وہ ڈیسیجن لیتے ہیں یا تھیراپیوٹک کمیٹی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تھیراپیوٹک کمیٹی ہاسپٹل کے اندر جو ہے پیشنٹ کے علاج کے حوالے سے، ڈیزیز کے حوالے سے جو ہے اپنے فیصلے کرتی ہے کہ کون سی ڈیزیز ہے، مثلا ہیپاٹائٹس ہے یا TB ہے، تو اس حوالے سے جو ہے ہاسپٹل فارمیسی جو ہے وہ کون کون سی ادویات ہونی چاہیے، وہ کون کون سی ادویات جو ہے کس قسم کے پیشنٹ کو دینی چاہیے، ان کی ڈوز کیا ہونی چاہیے، ان کے علاج کے حوالے سے جو دوائیوں کے میڈیسن کا جو ہے تعلق ہوتا ہے اس حوالے سے جتنے فیصلے ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، ان کو امپلیمنٹ کروانا. فلنگ اینڈ لیبلنگ دا ڈرگ. ڈائریکٹر آف فارمیسی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کا اسٹاف جو ہے جتنی دوائیاں وہاں پر آ رہی ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے وہ فل بھی ہو رہی ہیں، فل ہو رہی ہیں، اور دوسرا ان کے اوپر پراپر لیبلنگ ہے. کچھ میڈیسن جو ہیں ہاسپٹل فارمیسی کے اندر وہ انڈیویجول پیشنٹ یا وارڈ پیشنٹ ہوتے ہیں یا او پی ڈی پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ ہر پیشنٹ کی جو ہے اسی وقت تیار کی جاتی ہے، تو اس لیے ان کو پراپر لیبل کیا جاتا ہے. یا اور جتنی بھی میڈیسن جو ہیں ہاسپٹل فارمیسی کے اندر موجود ہیں، ان کو ان کی فلنگ کرنا، ان کو اچھے طریقے سے لیبل کرنا، تو یہ بھی جو ہے ذمہ داری ہے ڈائریکٹر آف فارمیسی. تو یہ تمام جو ہیں یہ ہاسپٹل فارمیسی کا جو ڈائریکٹر ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے یقینی بناتا ہے. رول اینڈ رسپانسبلٹیز آف ہاسپٹل فارماسسٹ. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز آف ہاسپٹل فارماسسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اب فارماسسٹ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہاسپٹل کے اندر؟ نمبر 1 ہے پرچیز آف میڈیسن فرام ہول سیلر اینڈ ریٹیلر. جتنی بھی میڈیسن جو پرچیز کرنی ہوتی ہے ہاسپٹل نے، وہ چاہے ہول سیلر سے یا ریٹیلر سے ہو، وہ ہاسپٹل فارماسسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہاسپٹل فارماسسٹ کو یقینی بناتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ڈرگ جو ہے یا میڈیسن جو ہے وہ شارٹ ہوگی، تو وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ مارکیٹ میں کسی بھی فارمیسی سے ریٹیل سے جو ہے وہ اس میڈیسن کو پرچیز کرتا ہے. اگر وہ ریٹیل سے ان کو مہنگی مل رہی ہو تو وہ پھر ہول سیل سے اس میڈیسن کو پرچیز کرنے کا مجاز ہوتا ہے. اس میں ہول سیل سے یا ریٹیل سے میڈیسن کو پرچیز کو جو ہے یقینی بنانا ہوتا ہے تاکہ ہاسپٹل فارمیسی کے اندر کسی بھی میڈیسن کی جو ہے وہ شارٹیج نہ ہو. انوینٹری کنٹرول آف فارمیسی. فارمیسی کی جتنی بھی انوینٹری ہوتی ہے، جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہیں، ان کی جو لسٹ ہوتی ہے، اس لسٹ کے مطابق جو ہے میڈیسن کو جو ہے کنٹرول کرنا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر پراپر طریقے سے میڈیسن جو ہے جا رہی ہے اور وہاں پر موجود ہے، وہاں پر میڈیسن پہنچ رہی ہے، اس کی سپلائی ٹھیک طریقے سے ہے. یا ہاسپٹل کے اندر جو ہے لسٹ کے مطابق جو ہے ادویات موجود ہیں. اس چیز کو یقینی بنانا بھی ہاسپٹل فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے. ڈسٹریبیوشن آف ڈرگس ٹو دا آل ڈپارٹمنٹس آف دا ہاسپٹل. ہاسپٹل کے تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر او پی ڈی فارمیسی، ایمرجنسی فارمیسی، انڈور یا وارڈ فارمیسی جو ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے ادویات کو تقسیم کرنا، وہاں پر کیا کہتے ہیں ان کی ضرورت کے حوالے سے کہ او پی ڈی فارمیسی کو کون کون سی دوائیاں چاہیے، ایمرجنسی میں کون سی دوائیوں کی ضرورت ہے، یا وارڈ فارمیسی کے اندر کون سی دوائیوں کی ضرورت ہے. تو یہ میڈیسن کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس کو جو ہے یہ بھی ہاسپٹل فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے. مینوفیکچرنگ آف اسٹیرائل پروڈکٹس. جتنے بھی اسٹیرائل پروڈکٹس ہیں، یہ انجیکشن جو ہیں یا آئی وی انفیوژن جو ہیں، یہ جو اگر ہاسپٹل کے اندر پریپیئر ہو رہے ہیں یا ہاسپٹل کے اندر ہم ان کی مکسنگ کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے تیار کروانا، جس میں آئی وی ایڈمکسچرس ہو گئے، ٹی پی این ہو گیا یا ٹاپیکل سولوشنس ہو گئے، یہ جتنا بھی یہ ٹوٹل پینٹل نیوٹریشن یہ ہم ہاسپٹل میں تیار کرتے ہیں، یہ آئی وی ایڈمکسچر ہو گیا، ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے یہ بھی ہاسپٹل کے فارماسسٹ کے رول کے اندر شامل ہے. ڈسٹریبیوشن آف اینسلری سپلائز، ایمبولینٹری ایڈز، بیڈس ایڈز، آرتھوپیڈک ایڈ، یہ جتنی بھی کیا کہتے ہیں مددگار دوائیاں ہوتی ہیں، فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، اس کو یقینی بنانا. ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں ایمبولیٹری ایڈ، کوئی بھی ایمرجنسی کے اندر جو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی ہے تو وہاں پر ادویات کو یقینی بنانا. ٹھیک ہے، وہاں پر فزیشین تو موجود ہوگا، پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوگا ایمرجنسی کے اندر، لیکن وہاں پر ادویات کو جو ہے میڈیسن کو جو ہے کہ اس وقت ایمرجنسی میں کون کون سی دوائیاں جو ہے زیادہ ضروری ہیں وہ پہنچانا، ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. بیڈس ایڈ یعنی ہاسپٹل جو بیڈ کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ ایڈمٹ ہیں یا بیڈس پر ہیں، ان تک جو ہے نرسنگ کے تھرو جو ہے میڈیکیشن کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کروانا. آرتھوپیڈک ایڈ، کوئی بھی سرجری کے حوالے سے یا کیا کہتے ہیں فریکچر ہو گیا ہے تو اس حوالے سے جو ہے میڈیسن کی سپلائی کو جو ہے وہ یقینی بنانا، یہ بھی ہاسپٹل فارماسسٹ کی جو ہے ذمہ داری ہے. نمبر 6 ہے جی ڈسپینسنگ ٹو ان اینڈ آؤٹ پیشنٹ، یعنی جو ان او پی ڈی پیشنٹ ہیں یا وارڈ کے اندر پیشنٹ ہیں ان کو جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے میڈیسن جو ہے پہنچانا، ان کو ڈسپینس کرنا.
نمبر 7 ہے پروموشن آف ڈرگ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ایکٹیویٹی. یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اہم کام ہوتا ہے ہاسپٹل فارماسسٹ کا کہ وہاں پر جتنا بھی ہاسپٹل کا اسٹاف ہے، وہ ٹیکنیشینز ہیں، وہ نرسنگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ان تمام ڈپارٹمنٹ تک جو ہے ریسرچ ایکٹیویٹی کے ذریعے ادویات یا میڈیسن کے حوالے سے ایجوکیشن دینا کہ کون کون سی میڈیسن جو ہے اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے اور وہ پیشنٹ کو کس طرح ہم نے ڈسپینس کرنی. تو اس حوالے سے جو ہے کیا کہتے ہیں ایجوکیشن یا ریسرچ کو جو ہے پروموٹ کرنا، یہ ذمہ داری بھی ہاسپٹل فارماسسٹ کی ہوتی ہے. تو یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں یہ ہاسپٹل فارماسسٹ کی ہوتی ہیں، جس میں پرچیز آف میڈیسن فرام دا ہول سیل اینڈ ریٹیلرز. نمبر 2 میں انوینٹری کنٹرول آف فارمیسی، ڈسٹریبیوشن آف ڈرگز ٹو آل ڈپارٹمنٹ آف ہاسپٹل. نمبر 4 ہے جی مینوفیکچرنگ آف اسٹیرائل پروڈکٹ، آئی وی ایڈ مکسچر، ٹی پی این، ٹوٹل پینٹر نیوٹریشن یا ٹاپیکل سولوشن. ڈسٹریبیوشن آف انسلری سپلائز، ایمبولیٹری ایڈز، بیڈز ایڈز، آرتھوپیڈک ایڈز. ڈسپینسنگ ٹو ان اینڈ آؤٹ پیشنٹ، پروموشن آف ڈرگ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ایکٹیویٹیز. کلینکل فنکشن آف ہاسپٹل فارماسسٹ، وہ تو ایڈمنسٹریٹو فنکشن تھے یا ہاسپٹل فارمیسی کے اندر ہاسپٹل فارماسسٹ کے جو جنرل عام جو عمومی ذمہ داریاں تھیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھی. اب کلینکل فنکشن یعنی اس کے پیشنٹ کی ڈیزیز کے حوالے سے یا پیشنٹ کی میڈیکیشن کے حوالے سے جو ہے اس کا ہاسپٹل فارماسسٹ کا کیا رول ہوتا ہے. نمبر 1 ہے جی اسیسنگ دا پرسکرپشن فار ڈرگ انفیکشن اینڈ ایڈورس افیکٹ، کہ پیشنٹ کے پاس جو پرسکرپشن ہے جس کے اوپر اس کی میڈیسن جو ہیں پرسکرائب ہوئی ہیں ان کو دیکھنا کہ ان میں جو ڈرگز ہیں یا میڈیسن جو ہے ان کا کوئی آپس میں انفیکشن تو نہیں ہے یا اس کا جو ہے ایڈورس افیکٹ تو نہیں ہے یا اس کے جو مضر اثرات تو نہیں ہیں، اس چیز کو پرسکرپشن کو جانچنا. نمبر 2 ہے جی ڈرگ انفارمیشن سینٹر فنکشن، کہ ہاسپٹل فارماسسٹ جو ہے وہ ڈرگ انفارمیشن سینٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے. ہاسپٹل فارمیسی ایز اے ڈرگ انفارمیشن سینٹر کے طور پر بھی کام کرتی ہے کہ وہ تمام ڈپارٹمنٹ کو ڈرگس کے حوالے سے جو بھی ضروری معلومات انہیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ چاہے فزیشین کو چاہیے ہو ڈوز کے حوالے سے یا ڈرگ کے حوالے سے یا میڈیسن کے حوالے سے، وہ فزیشین کو، نرسنگ کو، ٹیکنیشین اسٹاف کو جو ہے وہ تمام کی تمام معلومات جو ہے وہ پہنچاتا ہے. نمبر 3 ہے پریپریشن آف ڈرگ پروفائل، ریکارڈنگ آف پیشنٹ ہسٹری بائی انٹیمیٹنگ دا فزیشین آف پاسبل ڈرگ انفیکشن، کہ پیشنٹ کی جو ہے کوئی بھی پیشنٹ آیا ہے اس کی جو ہے ڈرگ پروفائل کہ اس میں کون کون سی وہ ڈرگ جو ہے میڈیسن جو ہے وہ لے رہا ہے، اس کی مکمل پروفائل جو ہے یہ میڈیسن کی ہسٹری جو ہے اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے اور فزیشین کو بتاتا ہے، ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ یہ پہلے یہ دوائیاں لے رہا ہے، اس کو یہ دوائیاں ہم دے سکتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان دوائیوں سے جو ہے اس کو جو ہے دوائیوں کا مضر اثر جو ہے یا دوائیاں جو ہیں سائیڈ افیکٹ جو ہے ان دوائیوں کے استعمال کرنے سے جو ہے اس پیشنٹ کے اندر ہو سکتی ہیں، یا ڈرگ کا کہ یہ دو دوائیاں جو ہے ان کا انٹریکشن ہو سکتا ہے، وہ آپس میں جو ہے انٹریکٹ کر سکتی ہیں، تو جس سے ان کی دوائیوں کی ایفیکیسی خراب ہوتی ہے اور پیشنٹ کو جو ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. نمبر 4 ہے جی ڈرگ ریسرچ، ڈرگ کے حوالے سے جو ہے میڈیسن کے حوالے سے وہ ریسرچ کرتا ہے، ان کو جانچتا ہے، پڑھتا ہے اور معلومات لیتا ہے تاکہ جو ہے ہاسپٹل کے اندر جو ہے ہاسپٹل سٹاف کو جو ہے نئی معلومات یا نئی ریسرچ کے متعلق جو ہے آگاہ کیا جا سکے. میڈیکیشن ریویو، جو بھی پرسکرپشن آتی ہے یا میڈیکیشن آتی ہے یا ہاسپٹل کے اندر ہاسپٹل فارمیسی کے اندر کوئی بھی ادویات جو موجود ہیں ان کو جانچتا رہتا ہے، وقفے سے جو ہے ان کو چیک کرتا رہتا ہے. مانیٹرنگ دا فارمیکوکائنیٹکس، پیشنٹ کو دوائیوں کے حوالے سے کہ دوائی جو ہے پیشنٹ کے اندر جو ہے اس کا کس طرح کام کرتی ہے، یعنی اس کی ایبزارپشن کیسے ہوتی ہے، کس طرح جو ہے ڈرگ جو ہے پیشنٹ کے اندر ایبزارب ہوتی ہے، وہ ڈسٹریبیوشن ہوگی پیشنٹ کے اندر جو ہے ڈرگ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو جو ہے ایلیمینیٹ ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی فارمیکوکائنیٹکس ہیں کہ ڈرگ جو ہے باڈی کے اوپر جا کر یا باڈی کے ساتھ جا کر کیا کرتی ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے. نمبر 7 ہے جی تھراپیوٹک کنسلٹیشن، علاج کے حوالے سے، ڈیزیز کے حوالے سے جو ہے اس کی میڈیکیشن جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ، فزیشین کے ساتھ جو ہے
اس کو ڈسکس کرتا ہے، یہ بھی جو ہے کلینکل فنکشن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو ہیں یہ ہاسپٹل فارماسسٹ کے کلینکل فنکشن ہے. پہلے ہم نے ہاسپٹل فارماسسٹ کے رول اور رسپانسبلٹیز جو ہیں یا ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز جو ہیں، یعنی ہاسپٹل فارمیسی کا نظام چلانے کے لیے ہاسپٹل فارماسسٹ کے جو ہے کیا رول ہونا چاہیے، ہم نے یہ پڑھے پہلے. پھر ہم نے کلینکل فنکشن آف دا ہاسپٹل، یعنی کہ ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ کی ڈیزیز کے حوالے سے جو ہے اس کا کیا رول ہونا چاہیے، وہ کس طرح میڈیکیشن کو ریویو کر سکتا ہے یا ان کو دیکھ سکتا ہے، فزیشین کو کیا کیا جو ہے وہ معلومات جو ہے یا انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے اس کے علاج کے حوالے سے، اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو یہ تمام کلینکل فنکشن جو ہیں ہاسپٹل فارماسسٹ کے جو ہیں ہوتے ہیں. So this is all about hospital pharmacy. Thank you so much.